یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف، نسائی اور ابن ماجہ اور بخاری میں روایت کی گئی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کو اچھے اور خوبصورت انداز میں پڑھنے کا حکم ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینوا اصواتکم بالقرآن۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہی راوی ہیں، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اپنی آوازوں کو قرآن حکیم سے زینت دو۔ تو قرآن پاک کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کا حکم ہمیں کون عطا فرما رہا ہے؟ صاحب قرآن، کہ قرآن پاک کو اچھی آوازوں میں پڑھو۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں قرآن مجید کی تلاوت سے اشعری دوستوں کی آوازوں کو پہچانتا ہوں۔ جب راتوں کو وہ گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے گھروں کو بھی ان کی رات کو تلاوت قرآن کی آوازوں سے پہچانتا ہوں کہ یہ فلاں کا گھر ہے، اگرچہ میں نے انہیں دن کے وقت کبھی گھروں میں آتے جاتے نہیں دیکھا۔ تو پتہ چلا کہ گھروں میں بھی قرآن پڑھے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کا بھی طریقہ ہے اور اس کے اصول بیان کیے گئے کہ قرآن پاک کو اگر پڑھنا ہے تو پھر اچھی آواز سے پڑھو۔ اس سے کیا ہوگا کہ لطف اور قرار پیدا ہوگا۔ قرآن پاک ہے تو بہت میٹھا کلام، لیکن ہم میٹھی آواز میں پڑھنے کی سخت نہیں رکھتے، اس کی ہم نے پریکٹس نہیں کی۔ اگر قرآن پاک کو میٹھی آواز سے پڑھیں تو پھر قرآن پاک کی مٹھاس ایسی نصیب ہو کہ قرآن پڑھے بغیر چین ہی نہ آئے۔ لہذا قرآن پاک کو اچھی آواز سے زینت دینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو اچھے لہجے میں پڑھو۔ یاد رکھیے، ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کو اچھی آواز سے نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے وعید ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اب یہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی اچھی آواز تو نہیں ہوتی، لیکن فرمایا گیا، علماء فرماتے ہیں کہ اس اچھی آواز سے مراد یہ کہ جس کی طبعی آواز ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں کہ بہت سے نعت خواہ حضرات بہترین قسم کی آواز میں نعت پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پاک اچھی آواز سے نہیں پڑھنا جانتے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے نعت کے میدان میں پریکٹس کی، مشق کی، تو اللہ نے اس کا فن عطا کر دیا۔ اب قرآن پاک کو اچھے لب و لہجہ کے ساتھ پڑھنے کی مشق ہی نہیں کی، سیکھا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے قرآن پاک جو ہے وہ خوبصورت انداز سے پڑھنا نہیں آتا۔ لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن پاک کو جو بتائے گئے طریقے ہیں اس کے مطابق پڑھے اور اچھی آواز سے قرآن کو زینت دے۔ قرآن بہت حسین ہے، لیکن اچھی آواز سے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اور حسن دوبالا ہو جائے گا، اور یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک کے اندر مٹھاس اور لطف اور قرار پیدا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے ابو موسیٰ، بے شک تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آل داؤد کی خوش الہانی عطا کی گئی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو قرآن کریم کو جو ہے اچھے انداز سے پڑھنا چاہیے، خوبصورت انداز سے پڑھنا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اگر تم مجھے کل رات دیکھتے جب میں تمہارا قرآن پڑھنا سن رہا تھا تو بہت خوش ہوتے، بے شک تمہیں آل داؤد کی خوش الہانی کا حصہ ملا ہے۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہے
یہ صحابی رسول ہیں اور قرآن کے اتنے بہترین قاری تھے کہ انہیں جو ہے آل داؤد کی جو خوش آوازی ہے اس سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی کہ اللہ رب العزت نے وہ آواز عطا کی ہے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور اس سے یہ بھی پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہیں پتا چلتا کہ میں تمہارا قرآن سن رہا تھا تو اس سے پتا چلا کہ جو قرآن اچھے طریقے سے پڑھتا ہے صاحب قرآن اس کا قرآن سنتے ہیں, صاحب قرآن اس کا قرآن سنتے ہیں. لہذا جب بھی قرآن پڑھیں تو اس کے اصول ہیں, اس کے قواعد و ضوابط ہیں, اس کا لب و لہجہ ہے, یہ ساری چیزوں کی مشق کے ساتھ اگر قرآن پڑھیں گے تو قرآن پاک کی نورانیت اور روحانیت حاصل ہوگی. اور پھر یاد رکھیں کہ جب بھی قرآن پڑھیں تو یہ ذہن میں بات بیٹھا لیں کہ میں رب کا کلام رب کو سنا رہا ہوں. اور پھر صاحب قرآن پر نازل ہونے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہونے والا قرآن جو ہے صاحب قرآن کو سنا رہا ہوں, یعنی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا. صحابہ نے قرآن کو تجوید سے پڑھا, اچھے لب و لہجہ کے ساتھ پڑھا. اور اسی طرح ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ قرآن پاک ویسا پڑھو جیسا قرآن پڑھنے کا حق ہے. تو جہاں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا حق ہے, اسی طرح قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے, یہ قرآن پاک کا حق ہے.